السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اذان سے پہلے بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہوئے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ بہت ساری جگہ اذان سے پہلے بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں، تو کیا اس طرح درود شریف پڑھنا صحیح ہے؟ اور اس سلسلے میں علماء احناف کا فتویٰ کیا ہے، وہی آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کراچی سے کسی نے سوال پوچھا کہ کچھ لوگ دین میں ایسا عمل کرتے ہیں جس کی قرآن و سنت میں کبھی کوئی مثال نہیں ملتی، مگر وہ ہوتا نیک کام ہے، مثلا اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا۔ اعتراض کی صورت میں دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایسا نیک کام جو شریعت میں منع نہیں، اس کا کرنا جائز ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن مجید اور حدیث شریف میں اس کا ثبوت نہ ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس کی ضرورت یا امکان کے باوجود اسے نہ کیا جائے۔ آپ اس جملے پر دھیان دیجیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اگر چاہتے تو اس کام کو ایجاد کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایجاد نہیں کیا۔ آگے اور بعد کے زمانے میں اسے دین کا کام سمجھ کر کیا جائے یا چھوڑ دیا جائے اور ترک کرنے والے کو ملامت کیا جائے۔ تو ان الفاظ پر آپ غور کریں۔ بدعت بہت بری چیز ہے۔ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو مردود فرمایا ہے، اور جو شخص بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تعلیم الاسلام۔ درود شریف پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کے بہت سے فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اس کی کثرت برکت، رحمت اور خیر کثیر کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لیکن دوسری طرف اذان ایک مستقل عبادت ہے جو نماز کی خبر دینے کے لیے مشروع کی گئی ہے، اور اس کے الفاظ حدیث مبارک سے ثابت اور منقول ہیں۔ اس میں کسی قسم کا اضافہ یا کمی کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اذان سے پہلے اور بعد میں بآواز بلند درود و سلام اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنا شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ آپ اس جملے پر دھیان دیجیے، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں کہا گیا ہے اذان سے پہلے اور بعد میں بآواز بلند، لہذا بآواز بلند کی قید لگائی گئی ہے۔ لوگ اسی چیز کو کرتے ہیں کہ بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں، لہذا اذان سے پہلے اور بعد میں بآواز بلند درود و سلام اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنا شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ یہ گویا اذان میں اضافہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے جتنے فضائل بیان کیے ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین کرام و تبع تابعین کرام رحمہم اللہ کے سامنے تھے، لیکن کسی نے اذان سے پہلے یا بعد میں بلند آواز میں درود شریف پڑھنے کا معمول نہیں بنایا۔ آپ الفاظ پہ غور کر سکتے ہیں۔ اس لیے اذان سے پہلے یا بعد میں درود شریف یا اذان کے بعد بلند آواز سے دعا پڑھنا بدعت ہے۔ آپ دعا پڑھنے پر اعتراض نہ کریں، اس میں کہا گیا ہے بآواز بلند دعا پڑھنا بدعت ہے اور اس کا ترک کرنا لازم ہے۔ البتہ اذان کے بعد آہستہ آواز سے انفرادی طور پر درود شریف اور دعا کا پڑھنا اس طرح کہ اسے اذان کا حصہ نہ سمجھا جائے، سنت سے ثابت ہے۔ اسی قدر عمل کیا جائے تو یہ مستحسن عمل ہے۔ فقط واللہ عالم۔ دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن۔ تو امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے درود شریف پڑھنے کو منع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی کوئی رائے ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور ہماری مزید ویڈیوز پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں دوسرے مسئلے کے ساتھ میں، تب تک آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔